السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ حضرات، گزشتہ گفتگو میں آپ نے سنا کہ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو بنانے کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اور فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد زمین سے مٹی منگائی گئی، اور اس سے جسم آدم کو تخلیق کرنے کا جو کام ہے وہ شروع ہوا۔ تو پہلے مٹی کہاں سے منگائی گئی، کس طرح کی مٹی آئی، اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو بنانے کے لیے ہر طرح کی مٹی لائی گئی، سخت مٹی اور نرم مٹی، کالی مٹی، سفید مٹی، اس طرح کی ہر طرح کی مٹیاں منگائی گئیں۔ تو جس طرح کی مٹی جسم آدم میں ملائی گئی، ان کی اولادوں میں اسی طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی گفتگو کے درمیان کہ زمین سے چشمے کیوں جاری کیے گئے، اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے حضرت آدم کی صورت کو دیکھ کر کے حیران ہوئے، اور انسان کے اوپر خوشی اور غم کیوں آتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہماری ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک یہ پورا بیان مکمل نہیں ہوگا، یہ پارٹ وائز چلتا رہے گا، حصے کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ تقریریں اور بیانات آتے رہیں گے۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے پوائنٹ کو کہ زمین سے چشمے کیوں جاری ہوئے۔ زمین سے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، کسی ایسے علاقے میں آپ نکلیں یہاں پر چشمے ہوں تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ چشمے جاری ہیں۔ ان چشموں کے جاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین سے مٹی کو لیا، اور مٹی کو لینے کے بعد آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، تو زمین نے پوچھا کہ اے پروردگار، اس مٹی سے کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے آدم کا جسم بنایا جائے گا، جسم آدم تیار کیا جائے گا، انسان بنائے جائیں گے، اور انسان اگر کام اچھے کریں گے، نیک کام کریں گے، میرے حکم کی فرما برداری کریں گے تو وہ جنت میں رہیں گے، اور اگر ہماری نافرمانی کریں گے، ہمارے حکموں کو پامال کریں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کا عذاب انہیں دیا جائے گا۔ جب زمین نے یہ سنا تو زمین رونے لگی، اور رونے کی وجہ سے، زمین کی تکلیف کی وجہ سے یہ جو چشمے جاری ہوئے، پھر یہ چشمے زمین سے جاری ہوئے۔ بہرحال اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی آپ انسان کو دیکھیں کہ اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، کچھ وقت کے لیے ٹھہرتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو آپ دیکھیں، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کسی قسم کا انسان ہو، ہر انسان کے اوپر اس طرح کے حالات گزرتے ہیں کہ وہ کم خوش ہوتا ہے اور غمگین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم آدم کی مٹی کو صفا اور مروہ کے درمیان رکھا گیا، جسم آدم کے قالب کو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اوپر، ابھی خاکی جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش کی، اور جو بارش ہوئی ہے تو وہ 40 دنوں تک بارش ہوئی، جس میں 39 دنوں تک غم کی بارش ہوئی۔ صرف ایک دن ایسا تھا، ایک دن ایسا گزرا جس میں خوشی کی بارش ہوئی۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان کے اوپر خوشی اور غم کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کی مدت کم زیادہ کیوں ہوتی ہے، یعنی خوشی کم ہوتی ہے، غم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 دن کی مسلسل بارش میں 39 دن غموں کی بارش ہوئی ہے، اور ایک دن جو بارش ہوئی ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ یہ وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جب بارش ہوئی۔ بہرحال اس کے آگے جب فرشتوں کو جسم آدم دیکھنے کے لیے آنا ہوا، جب فرشتے آئے جسم آدم کو دیکھنے کے لیے، قالب تیار ہے اور اس میں اب روح ڈالا جانا ہے، اب روح کا پڑنا جسم آدم میں باقی ہے، قالب تیار ہو چکا ہے، جسم آدم بن چکا ہے۔
اب جب روح ڈالنے کا وقت قریب آیا تو فرشتے آئے اور آنے کے بعد جسم آدم کو دیکھنے لگی. پہلی مخلوق انہوں نے دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی، کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے. اس سے پہلے جنات تھے، جس میں آدم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے. جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. بہرحال جب فرشتوں نے دیکھا کہ ایک خاکی جسم کو ایسی صورت میں ڈھالا گیا، تعجب کرتے تھے کہ اتنی حسین صورت، اتنی خوبصورت صورت. بہرحال جب فرشتے دیکھ رہے تھے تو فرشتوں کے ذریعے ابلیس کو بھی خبر لگی، اور ابلیس اس وقت ابلیس نہیں تھا بلکہ عزازیل تھا. یہ ابلیس کیوں بنا اور کس چیز نے اسے لعنت کا مستحق بنا دیا، ابھی آگے باب میں آئے گا. آگے کی گفتگو میں آپ سماعت کریں گے کہ کیوں اس کے اوپر لعنت کی گئی، کیوں یہ جنت سے نکالا گیا. اس وقت ابلیس کا مقام یہ تھا، جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا، اس وقت ابلیس کا مقام یہ تھا، مرتبہ یہ تھا کہ یہ جنت میں رہتا تھا. ایک چیز جنت میں رہتا تھا، دوسری چیز فرشتوں کا سردار تھا، تیسری چیز فرشتوں کا معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا تھا، اور چوتھی چیز جنت میں کسی بھی روک ٹوک کے بغیر اسے اجازت تھی جب چاہے جنت میں جائے. اتنا باوقار اور اتنی عظمت اور منصب رکھنے والا مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا. اس کی وجہ بھی آگے آپ سنیں گے. بہرحال جسم بنایا گیا، شیطان بھی آیا، ابلیس اس وقت بہرحال وہ عزازیل تھا، آیا جسم آدم کو دیکھنے کے لیے. جب جسم کو دیکھتا ہے اوپر سے نیچے تک پورا جسم اس نے دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ انسان تو اندر سے خالی ہے، یہ جو صورت بنائی گئی ہے، یہ جو جسم بنایا گیا ہے، یہ اندر سے بالکل خالی ہے، اور اس کے بدن میں جگہ جگہ پر سوراخ ہیں. اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے کچھ کھانے کے لیے نہ دیا جائے تو یہ چل نہیں سکے گا، گر جائے گا، اور اگر اسے خوب سیر ہو کر کے کھانے کو دے دیا جائے تو پھر بھی یہ چل نہیں پائے گا. آج وہی حال ہے ہمارا کہ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیا جائے، ہم بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، تکلیف ہو ہمیں اس طرح کی، تو ہم چلنے پھرنے میں ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے. لیکن اسی حالت میں اگر ہمیں کھانے کے لیے دے دیا جائے، اتنا دے دیا جائے کہ ہم بالکل پیٹ بھر کے کھا لیں، بالکل جم کے کھا لیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بستر اس وقت نظر آتا ہے. شیطان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آدم کے ساتھ یہ ہونا ہے، انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے کہ اگر زیادہ کھا لے گا تو چل نہیں سکے گا، کم کھائے گا تو بھی گر جائے گا، نہیں کھائے گا تو بھی گر جائے گا. بہرحال پورا جسم اس نے دیکھا، لیکن جب باری آئی سینے کی تو سینے کے قریب آ کر کے بائیں طرف یہ رکا، جہاں پر انسان کا دل ہوتا ہے. دل کے قریب آیا جب ابلیس، تو اس نے کہا کہ بس یہی پورے جسم کو میں نے دیکھ لیا، لیکن یہ جو سینے کے قریب میں ایک بند کوٹھری ہے، یہاں تک میری رسائی نہیں ہوتی ہے. اس میں کیا ہے وہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر اس جگہ پر کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف یہی حصہ، یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہے، جو بائیں طرف ایک پیٹی اور کوٹھری ہے جسے آج دل کہا جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو تمہارا پورا جسم سلامت ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تمہارا پورا جسم بگڑ گیا. آج سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے، سائنس کے نظریے سے آپ جب دیکھیں گے تو سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے. ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان صحت مند اسی وقت تک ہے جب تک کہ اس کا دل کام کر رہا ہے. دل کام کرنا بند کر دیتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، انسان کا کام تمام ہو گیا. شیطان نے اسی وقت بتایا تھا. بہرحال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو پورا جسم سلامت. اور جب ہم ڈیپ میں جائیں گے تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر توبہ نہ کرے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہے تو پھر دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی دین کی بات پھر اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے. بہرحال یہ ہو گئی دل کی تعریف. بہرحال دل ہمارا وہ ہے، اس کے بارے میں امام نے کہا تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیرے قدموں پہ قربان رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اس دل کو اگر اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق کر دیا جائے، اس کے رسول کی یاد میں غرق کر دیا جائے،
تو پھر یہ دل کا حق ہم نے ادا کر دیا، اور اگر دوسری چیزوں میں ہم نے اس دل کو لگایا تو پھر ظاہر سی بات ہے اس دل کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ بہرحال یہ بات ہو گئی آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی۔ اب قالب میں روح کو ڈالنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ جسم آدم میں داخل ہو جا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب روح جسم آدم کے اندر داخل ہونے لگی تو وہ داخل تو ہوئی لیکن پھر رک گئی، واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، پھر داخل ہوئی، واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح سے کہ تو جسم آدم کے اندر قرار کیوں نہیں پکڑتی ہے، کیوں نہیں ٹھہرتی ہے؟ تو روح نے عرض کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، میں روشنی کی دل دادا ہوں، نور کی دل دادا ہوں، جسم آدم کے اندر تو بہت اندھیرا ہے، میں کیسے ٹھہروں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا امانتاً، پھر جسم کو داخل ہونے کا حکم ہوا، تو پھر روح کو جسم میں داخل ہونے کا حکم ہوا، تو پھر روح داخل ہوئی جسم کے اندر، اور جب داخل ہوئی تو آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ پہلے سر میں تھی، جب پہلے سر میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی، اور آپ نے زبان سے الحمدللہ پڑھا۔ جب آپ نے الحمدللہ پڑھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا یا چلنا چاہا، تو ابھی پیروں تک روح گئی نہیں تھی، ابھی کمر تک روح پہنچی، آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا کہ اٹھ کر کے چلوں، تو بہرحال اس وقت جیسے ہی آپ نے چلنا چاہا آپ سنبھل نہ سکے، اور بہرحال میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ گر پڑے، بہرحال آپ سنبھل نہ سکے۔ آگے کا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا، جب بندہ سنبھل نہیں پاتا تو ہوتا کیا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی شان میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذرہ برابر ہم گستاخی نہ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام جب سنبھل نہ سکے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہر چیز میں جلدی، ابھی روح پورے جسم میں پہنچی نہیں اور آدم علیہ السلام نے چلنا چاہا۔ بہرحال یہ ہوا، جب پورے جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا فرشتوں کو سلام کرو۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ جب فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم یہ سلام کا طریقہ تمہاری اور تمہاری اولادوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والے عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا، یہ جہنمیوں والے اعمال کریں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیر کر کے آدم علیہ السلام کو آنے والی تمام اولادیں دکھا دی تھی، تمام اولادیں۔ اور یہ بات حدیث شریف کی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، ترمذی شریف میں آیا ہے، ابو داؤد شریف میں آیا ہے، مشکات شریف میں۔ بہرحال ان حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے بعد، روح داخل کرنے کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی آنے والی تمام نسلوں کو آدم علیہ السلام کو دکھا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جنتی ہوں گے اور یہ جہنمی ہوں گے۔ یعنی اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون اولادیں تمہاری جنتی ہوں گی، کون اولادیں تمہاری دوزخی ہوں گی۔ بہرحال اب جب جسم آدم میں روح کو ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ یعنی شیطان نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے۔ بہرحال یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا تھا۔ پچھلی امتوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی امتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تو اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی طرف جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ساروں نے سجدہ کر لیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتے پہلے سجدے میں چلے گئے، لیکن اس میں ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو فرشتہ سجدے میں جاتا ہے اس فرشتے کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر عزرائیل علیہ السلام، پھر تمام فرشتوں نے حضرت جبریل کو سب سے بڑا درجہ اسی لیے عطا کر دیا گیا۔ یعنی پہلے جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، اس کے بعد اور جتنے بھی فرشتے تھے ان سب نے سجدہ کیا، اور جو سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے اس فرشتے کا نام حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے، اسی لیے حضرت جبریل امین کو سید الملائکہ بنا دیا گیا۔ بہرحال اب جسم آدم تیار ہو گیا، آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈال دیا گیا، اور روح کو ڈالنے کے بعد اس طرح سے معاملات ہوئے کہ شیطان نے انکار کیا۔ اچھا، شیطان نے انکار کیوں کیا؟ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات مانتا رہا، لیکن اس مقام پر آ کر کے یہ چوکا کیسے؟ تو چوکتا یہ ہے اپنے تکبر کی وجہ سے، اور تکبر وہ شے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر اس کے دل میں تکبر ہے۔ تکبر کیا؟ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو اہل سمجھنا، دوسروں سے زیادہ خود کو قابل سمجھنا، دوسروں پر اپنے آپ کو فضیلت دینا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ کہ یعنی سامنے والا ذلیل ہے، میں عزت دار ہوں، سامنے والا فقیر ہے، میں بادشاہ ہوں، سامنے والا غریب ہے، میں امیر ہوں۔ یہ چیز آتی ہے تکبر میں۔ تو انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ 6 کروڑ سال تک اس نے سجدہ کیا، لیکن جب تکبر اس کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مردود قرار دے کر کے جنت سے نکال دیا۔ اچھا، تکبر کیوں آیا تھا؟ وجہ کیا ہوئی؟ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ برا ہو شیطان کا کہ اس نے صرف جسم آدم کو دیکھا، اگر فرمان الہی کو دیکھ لیتا یا اتنی ہی نظر تیز تھی تو جسم آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی جلوہ گر تھا اگر اسے وہ دیکھ لیتا تو پھر تو اس کا کام بن جانا تھا، لیکن یہ تقدیر الہی تھی۔ ہوا اس نے انکار کیا کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں، آدم مٹی کے بنے ہیں، میں آگ کا بنا ہوں، آگ کبھی مٹی کے آگے جھکتی نہیں، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ بہرحال ہوا یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجر میں فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ جنت سے نکالا گیا، سالہ سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل میں مردود ہو گیا۔ یہ قابل ذکر بات ہے، یہ قابل غور بات ہے
کہ ایک نبی کی شان میں ادنا سی توہین کرنے والا جنت میں تھا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی لیے مسلمانوں، کبھی بھی کسی نبی کا ذکر آئے، کسی اللہ کے خاص مقرب بندے کا ذکر آئے، تو اگر تم ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو توہین میں بھی کوئی جملہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا اور اپنی زبانوں کو بند رکھنا، اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جس نے ادب کیا وہ کامیاب رہا، جس نے بے ادبی کی، چاہے جتنا ہی بڑا قابل ہو، چاہے جتنے ہی بڑے منصب پر ہو، پھر اس کی بربادی ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ادب کا دامن تھام کر کے رکھیں۔ ادب نہیں کیا، شیطان نے جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت میں پہنچ چکا تھا، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار نے اسے کافر بنا دیا، اسے مردود بنا دیا، اسے ملعون بنا دیا۔ اب حال یہ ہے کہ قیامت تک امت محمدیہ قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے، جب قرآن کو کھولنے کے بعد جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں جب استاد سبق پڑھاتے ہیں تو یہی پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہی پڑھاتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلے یہی پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ تو اسے مردود ساری دنیا نہ جانے کتنے بار کہتی ہوگی ایک دن میں، اتنا بڑا مردود اسے بنا دیا گیا۔ کس لیے؟ تعظیم نبی سے انکار کیا تھا اس بندے نے، حکم الہی کے خلاف اس نے ورزی کی تھی، اس کی سزا اسے دی گئی۔ بہرحال اب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف میں۔ میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ قرآن کی آیت پڑھوں گا تو اور بھی وقت ہوگا، اور کوشش یہی ہے کہ جلدی بیان مکمل ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی۔ بولا قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان میں سے ان کے پاس آؤں گا، اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے ان کے بائیں، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی شیطان اسی دن سے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے جس دن سے انسان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی دن سے انسان کے پیچھے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے، سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے، سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا، اور اس راستے میں جو تیرے نیک بندے آئیں گے ان کو گمراہ کروں گا۔ اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر سے میں کفر کروا لوں گا، شرک کروا لوں گا، ان کو گناہوں میں ڈال دوں گا، ان کو تکبر میں مبتلا کر دوں گا، ان کو گھمنڈ میں مبتلا کر دوں گا، اس طرح کے کام میں ان سے کرواؤں گا۔ بہرحال اس نے اس طرح کی اجازت لے لی۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کے اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا تاکہ موت کی سختی سے بچ جائے، لیکن شیطان کی یہ بات نہ مانی گئی۔ البتہ پہلی بات ضرور مان لی گئی۔ شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک مجھے مہلت دی جائے، بہرحال اسے اتنی مہلت نہیں دی گئی، پہلی سور پھونکنے تک کے اسے مہلت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر قیامت تک کہ وہ مانگ لیتا مہلت تو پہلی سور پھونکنے کے بعد بھی اسے موت نہیں آتی، سیدھا قیامت میں وہ موجود ہوتا۔ بہرحال یہ بات جب مانی نہیں گئی تو بے شک تجھے ایک مقررہ وقت تک، یعنی پہلے سور پھونکنے تک مہلت ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو شیطان بھی مر جائے گا، جتنی بھی جاندار چیز ہے دنیا کی وہ سب مر جائے گی، کوئی نہیں رہ جائے گا۔ البتہ اس وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے، اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ اگرچہ شیطان انسانوں کو شبہات اور برائیوں میں واقع کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا اور اسے امید بھی تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ دوسرے مقام پر شیطان نے نیک لوگوں پر اپنا
दाव चलाने से आजिज होने का इस तरह जिक्र किया और बोला, ऐ मेरे रब, कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं उन्हें जमीन में भुला दूंगा और जरूर मैं उन सब को बेराह करूंगा मगर जो इनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, यानी सबको गुमराह करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन जो चुने हुए खास खास बंदे हैं, शैतान का दांव उन पर नहीं चलता, शैतान का दांव उन पर नहीं चलता। उसने ये भी कहा कि मैं लोगों पर बुरे अमाल अच्छे और मुज़य्यन करके पेश करूंगा, इस तरह वो मेरे बहकाने से सीधी राह से हट जाएंगे। अलबत्ता अल्लाह, तेरे नेक मुखलिस और बरगुज़ीदा बंदों पर मेरे वरगलाने का कोई असर नहीं होगा। अल्लाह ताला ने भी शैतान को बता दिया था, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, यानी बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं चलेगा। शैतान का असर बंदों पर होता है, शैतान वसवसे डालता है, और शैतान ने कहा भी है कि मैं बुरे आमाल, खराब आमाल अच्छी तरह से मुज़य्यन करके उनके सामने पेश करूंगा। तो ये शैतान की चालें हैं। अल्लाह ताला शैतान की चालों से हमें महफूज फरमाए। अब बयान को ख़त्म करने का और रोकने का वक्त आ गया। आगे आने वाले बयान में आप सुनेंगे कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद आदम अलैहिस्सलाम को फिर जन्नत में रखा गया, और उसके बाद जन्नत में रखने के बाद फिर हजरत हव्वा की पैदाइश कैसे हुई, जन्नत में ये रहे, उसके बाद फिर जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, क्या फेल हुआ था, क्या अदा थी, और किस वजह से आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, उसके बाद ज़मीन पर कैसे आबादी हुई, और मर्द और औरत के जोड़े से ही एक औलाद वजूद में आती है। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा ये तन्हा ज़मीन पर आए थे दोनों हजरात। इनकी मुलाकात कब हुई, कहाँ पर हुई? ऐसा नहीं कि आसमान से जन्नत से उतार करके उन्हें सीधे ज़मीन पर एक साथ रख दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहीं और उतारा गया, हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को कहीं और उतारा गया। उसके बाद इनकी औलादें हुई। फिर दुनिया कैसे चली, दुनिया में जो आप इंसानों की आबादी देख रहे हैं, ये आबादी कैसे हुई? क्योंकि सिर्फ दो ही मियाँ बीवी थे। बच्चे होंगे तो अब अगर मर्द पैदा हुआ, हजरत आदम के घर पे कोई औलाद नरीना पैदा हुई, तो उस नरीना औलाद के लिए कोई औरत चाहिए जिससे निकाह हो। तो औरत आई कहाँ से, या इसके अलावा कुछ हुआ? इन सारी चीजों का जिक्र इंशाअल्लाह आगे आने वाले हफ्ते में आपको मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तब तक के जितने भी मेरे वीडियोस हैं उन पर आप जाएं, उनको सुने, उनको सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफा होगा। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं सुना है, हमारे चैनल के अंदर जाएं और फर्स्ट पार्ट को सुने, उसके बाद सेकंड को सुने। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।